الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا مال جو شخص دے اس کو چاہیے کہ دینے میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ بے شک صدقہ و خیرات دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، صحابہ کرام کے آثار اور واقعات بھی ملتے ہیں کہ بتا کر بھی صدقہ دیا گیا ہے، لیکن اصل تعلق کیا ہے؟ دل کا ہے۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ یہ آپ چھپا کر دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن کبھی ایسا آتا ہے کہ بھائی لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ فلاں شخص بھی دینا شروع کرے، بتانے کے واسطے، نیت آپ کی اچھی ہے تو دکھا کر دیں کہ بھائی میں یہ دے رہا ہوں تو اور دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تجھے نوازا ہے، تو ایسا بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نیت اگر اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ کر لو، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ کہ زکوٰۃ خوشی خوشی دینی چاہیے۔ خوشی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی یہ سوچے اف اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، میں مسلمان ہوں اور زکوٰۃ میرے مال میں بن رہا ہے، اتنی لمٹ کا میرا مال ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، کوئی دوسرا راستہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوشی خوشی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، تو دے اور خوشی خوشی دے، تو اس پر زیادہ اجر و ثواب ہے، اور خوشی خوشی ہی دینا چاہیے، تنگ دلی سے نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی کہ آدمی زکوٰۃ دینے میں چیٹنگ نہ کرے۔ چیٹنگ کا مطلب میں اس لیے ورڈ استعمال کر رہا ہوں، دھوکہ۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ان کو نکالنی ہے، ان کا مال اچھا خاصا ماشاءاللہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی رقم نکال دیے، بس ایسے ہی بغیر کوئی جو ہے حساب کتاب کیے ہوئے کتنا مال میرا ہے، کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا مال نکال دیے، وہ غریبوں میں تھوڑے کپڑے بانٹ دیے، غریبوں میں تھوڑے سے راشن بانٹ دیے، یا ان کے پاس بہت سارے ورکرز ہیں، ان کو کیا کیے کہ یہ رمضان کا بونس ہے رکھ لو، ہے نا، اس قسم کے دے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں تو دے دیا لوگوں کو۔ نہیں، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ کا جو مال بنتا ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی آپ کم کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے، وہ غلطی ہے۔ آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ دینا، اس کا ثواب ملنا، اس کے بارے میں سوال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ طے ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، اتنا مال دیا آپ نے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، صدقہ کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اور آپ اس سے دھوکہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے جی، اس سے ہم کیسے جو ہے چھپ کر کے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو اس میں دھوکہ دڑی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جب کسی چیز کی دیں، مثال کے طور پر ہم بسا اوقات کیا ہوتا ہے بھائی کہ ہمارے پاس غلہ بہت زیادہ ہوا ہے اور ہمیں اس کا عشر نکالنا ہے نا، غلہ دینا ہے۔ اگر جو ہے بارش کے پانی سے، آسمانی بارش کے پانی سے غلے کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر 10واں حصہ، اور اگر ہم نے خود اپنی محنت سے پانی لگایا ہے بورنگ کے ذریعے سے، دوسری ذریعے سے جس میں پانی پر خرچ ہوا ہے، تو 20واں حصہ نکالنا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں، جو ایک دم کوڑا کرکٹ والا مال ہے اور جو خراب ردی مال ہے وہ دے رہے ہیں، تو غلطی ہے، اوسط درجے کا دینا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ دینے کے آداب کے جو ہے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ زکوٰۃ لینے والا جو زکوٰۃ لے، اسے چاہیے کہ جو دے رہا ہے اس کو دعا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ لے کر آتے تھے صدقہ و خیرات نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں یہ صاحب دیے ہیں، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ان کے جو ہے ان کو اچھا رکھ، تو اس قسم کی دعا بھی دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری بات میں کہوں آپ لوگوں سے کہ بہت اہم چیز ہے کہ دیکھو، زکوٰۃ جو مستحق آدمی ہے اسی کو دو، اپنی علم کے مطابق کہ ہاں واقعی میں یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو زکوٰۃ دو، مستحق آدمی کو۔ اور اگر مستحق آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، جیسے ایک
عورت ہے، عورت بہت مالدار ہے، وہ بھی جو ہے اندر پردے میں رہتے ہوئے کاروبار کرتی ہے، اس کے بھی زمین پراپرٹی جائیداد ہے، مکان کا کرایہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پاس بھی مال دولت ہے، وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیوی تو اس کے ذمے میں آتی ہے نا، جو جس کے ذمے میں آتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے اپنے والدین کو، یا اسی طریقے سے وہ چھوٹے بھائی بہن جو اس کے جو ہے ماتحتی میں آتے ہیں، جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بھائی ہے جو الگ رہتا ہے، چاچا ہیں، ماموں ہیں، فلاں ہیں، ہے نا، جو اس کی ذمہ داری میں نہیں آتے ہیں، یا اس کے بھائی ہیں لیکن الگ رہتے ہیں، ان کا الگ مسئلہ ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے نا، اب وہ بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ البتہ بستی کے اندر یتیم ہیں جو مستحق ہیں، بیوہ ہیں مستحق ہیں، یا اسی طریقے سے اور ضرورت مند ہیں، یا اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں، اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بنڈی پر روزانہ کماتا تھا، ابھی تھوڑا مشکل ہو رہی ہے اس کے واسطے، ہے نا، اور اس کی فیملی بڑی ہے، کھانا اس کے واسطے بس نہیں ہو رہا ہے، محنت اس کی بس نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ پیسہ تو کما رہا ہے لیکن چونکہ وہ پیسہ تو گھر میں خرچ ہو جا رہا ہے، اس کا قرضہ باقی ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اس کا قرضہ جو ہے نپٹا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور خاص ضرورت مند آدمی، ضرورت کون سی؟ جو بہت خاص ہو تو آپ زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ لے، تو اپنی بیماری کا علاج کرا لے، ہے نا، تو غریب ہے، نہیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی، اور تو لاپرواہی برت رہا ہے، پیسے تیرے پاس نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے لے۔ یا بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہی کے پیسے ہیں، ہے نا، یہ بھی بولنا ضروری نہیں ہے، پیسے لے اور یہ کام کروا لے بھائی، تو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔